ڈاکٹر محمد فاروق ستار صاحب. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میرے خیال میں آج یہ انتہائی اطمینان بخش بات ہے کہ پورے ہاؤس میں ایک بہت عرصے کے بعد اس بات پر مکمل اتفاق رائے نظر آیا کہ اس وقت جہاں بہت ساری کامیابیاں ملک کے خارجی محاذ پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی معیشت ہے اس کے حوالے سے جو ایک بہتر امکانات روشن ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، جیسے جیسے پاکستان کے لیے پوری دنیا میں مواقع کھل رہے ہیں، وہیں پر بہت سارے چیلنجز نے بھی دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کیا ہے. اور اس میں یہ جو حال ہی میں دہشت گردی کا ایک سانحہ ہوا اورکزئی ایجنسی میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کے پی کے اور پھر اب بلوچستان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری آگے کی طرف پیش قدمی تھی پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے، تعمیر اور ترقی کے عمل کو تیز سے تیز کرنے کے لیے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی سازش نے سر اٹھایا ہے. اور ایک مرتبہ پھر یہ دہشت گرد اپنے بلوں سے نکل آئے ہیں اور ریاست کی عملداری کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، یہ حکومت کی عملداری کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور آئین اور قانون کی بالادستی کو بھی بہت دھڑلے کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ چیلنج کر رہے ہیں. اور یہ جو سانحات ہوئے اس میں افواج پاکستان کے اہلکاروں نے جو جام شہادت نوش کیا، یقیناً ہم انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کریں گے، اور پوری افواج پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی بالخصوص، اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو، کہ متعدد چیلنجز ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا. ان چیلنجز کے آگے، منفی پروپیگنڈے کے آگے، یا جو ایک ہائیبرڈ اور سائیکولوجیکل وار ہے، ایک نفسیاتی وار ہے، جس کو مستقل بنیادوں پر بھارت پاکستان کو کمزور اور غیر مستحکم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، اور جو جتن کر رہا ہے، اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی اعصاب رکھنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. جب اتنے سارے چیلنجز ہوں خارجی محاذ پر بھی، جہاں آپ کامیابی بھی حاصل کر رہے ہوں، جہاں اپنی اپنی بقا اور سلامتی کے لیے جس طرح پوری عوام پاکستان نے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر، تمام سیاسی جماعتوں نے جس طرح مل کر، ان کے اکابرین نے ایک اتنا بڑا مارکہ سر انجام دیا جسے مارکہ حق کہتے ہیں. 10 مئی کو جو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اسپیکر صاحب، الحمدللہ اس نے ہم جس کاغمائر میں تھے، ہم جس دلدل میں تھے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ اور امیج کو لے کر جس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، ہمارے بہت سارے دوست ممالک جو عرب ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے بھی، ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ، چاہے ہمارے ان کے ساتھ معاشی تعلقات رہے ہوں، ان کے ساتھ ہمارے دفاعی، عسکری اور سلامتی کے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات رہے ہوں، اس میں ہم نے اکثر اوقات یہ اتار چڑھاؤ دیکھا، اور اس میں ہمیں کافی سرد مہری نظر آتی تھی. تو 10 مئی سے جو ایک کامیابی کا آغاز ہوا، لوگ مایوسی سے نکل کر امید کی طرف آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس روز بھی جو لوگ شہید ہوئے وہ خارجی دہشت گردی تھی، وہ ہمارے پڑوسی جو کہ جس کا نصب العین ہی دہشت گردی ہے، اس خطے میں اپنی ایک اجارہ داری کو قائم کرنا ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا اور 100 سنار کی ایک لوہار کی جس طرح جواب دیا، پوری دنیا نے جو ہے وہ پاکستان کو سر پر بٹھانا شروع کیا. پورے پاکستان کے لیے لوگوں نے اپنے دروازے کھولنا شروع کیے. الحمدللہ ہمارے ہرے پاسپورٹ کی عزت اور وقار میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت فضل و کرم کیا. 10 مئی اس کے بعد ظاہر ہے پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جس طرح کی بہتری آئی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت نیکسٹ لیول پہ ہم چلے گئے. بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا. پھر اسی طرح UN میں جو ہماری کارکردگی رہی، میں سمجھتا ہوں اس پر بھی میں وزیر اعظم پاکستان کو، پھر پورے امریکہ کے دورے میں، یورپ کے دورے میں جو وزیر اعظم پاکستان اور اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا کردار رہا، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ کہ ہم اپنے اعصاب کو قائم رکھیں، کسی بھی چیلنج کے سامنے پینک کا شکار نہ ہو، اپنی اسٹرینتھ کو یوز کریں. اپنی ویکنیسز پر، کمزوری پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، اور اسے بھی دور کرنے کے لیے ہم متواتر کوششیں کریں. دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور کامیابی دی. 17 ستمبر، کیونکہ 9 ستمبر کو گیدڑ کی جب موت آئی، اسرائیل کی موت آئی، تو اس نے دوحہ قطر کا رخ کیا، اور اس کے نتیجے میں پورے گلف ممالک، خلیجی ممالک، پورے عرب ممالک، جس طرح گلف کاؤنسل کنٹریز کی جو کاؤنسل ہے، اس کو امریکہ کی آشیرواد تھی سیکیورٹی کے لیے کہ اگر اسرائیل یا کہیں سے کوئی جارحیت ہوتی ہے تو اس میں آپ کا دفاع ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ انسیکیور ہو گئے، ان کا جو اعتماد تھا پوری دنیا پر وہ کمزور ہو گیا، اور انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب خلیجی ممالک اور عرب ممالک کو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئے لیول پہ لے جانا ہوگا. اور بقا، سلامتی، دفاع کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملک کا، اس کا انحصار جہاں بڑی حد تک، خاصی حد تک وہاں کی افواج پر ہے، وہاں کی سیکیورٹی اپیریٹس پر ہے، وہاں کی جو انٹیلیجنس اور انفارمیشن کلیکشن کا نظام ہے اس پر ہے. وہیں پر آج کی دنیا میں اپنی آزادی کو مقدم اور قائم و دائم رکھنے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے اسپیکر صاحب کہ ہم معیشت کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی توجہ سے علیحدہ کریں، کیونکہ سیکیورٹی اینڈ اکانومی ان ٹوڈیز ورلڈ آر انٹیگرلی انٹیگریٹڈ، آر انٹیگرلی انٹرٹوائنڈ. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم معیشت، کاروبار، تجارت، اور اس میں اگر بے روزگاری کا ہمیں سامنا ہو، اور بے روزگاری مسلسل جو ہے وہ ہمارے لیے دہشت گردی کی طرح ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہو. بے روزگاری، غربت، مہنگائی، یہ ابھی تک وہ افریت ہیں جن پر ہم پوری طرح سے قابو نہیں پا سکے ہیں. تو اسپیکر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو اکانومی کے انجن ہے، دیکھیں میں نے خراج عقیدت پیش کیا شہداء کو جو حالیہ دہشت گردی کے سانحے میں شہید ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ 90,000 وہ پاکستانی جس میں افواج پاکستان کے اہلکار، بہادر جوان بھی شامل ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے عام شہری بھی ہیں جو کہ مختلف طرح کی، کہیں مذہب کے نام پر دہشت گردی ہوئی ہے، کہیں قومیت کے نام پر ہوئی ہے، کہیں علاقائیت کے نام پر ہوئی ہے. ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو قرارداد ہم یا منظور کریں، ہمیں ایک آواز میں، ایک پیج پر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ ہر طرح کی دہشت گردی، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو، چاہے وہ علاقائیت اور قومیت کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی بھی نام پر ہو، ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے انیکویوکلی. ہمیں اس پر کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہو، اس پہ کوئی ifs and buts نہیں ہونا چاہیے. تو اسپیکر صاحب، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی. تو یہاں جان اور شان کا مسئلہ ہے، اور شان بچانے کے لیے اگر جان جاتی ہے تو ایسی ہزاروں جانیں چلی جائیں، ایسی ہزاروں زندگیاں ہمیں ملیں، وہ بھی
اس وطن پر نچھاور ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ جذبہ اگر قائم ہوا ہے تو اسے قائم رکھنے کی ضرورت ہے. اسے سسٹین کرانے کے لیے جو بیس بننی چاہیے معاشرتی بنیادوں پر, سیاسی بنیادوں پر اور معاشی بنیادوں پر, ہمیں اپنے اس چیلنج کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. میں اسی لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری مبارکباد جو پاک سعودی جو یہ سیکیورٹی میوچل اسٹریٹجی میوچل ایگریمنٹ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی. یہ انہی ساری کامیابی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے لوگوں کے اعتماد اور جو ان کی امید ہے اسے پھر مایوسی اور نا امیدی میں بدلنے کے لیے یہ دشمن نے ایک نیا محاذ کھولا ہے. اسی طریقے سے ہائیبریڈ وار میں, سوشل میڈیا میں جس طرح وہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال میں ہمیں اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں جو سیاسی بھی مسئلہ ہے مختلف جماعتوں کے درمیان, قومی سطح پر پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, میرے خیال میں قومی سطح پر پاکستان کی سیاسی برادری اور فریٹرنیٹی کو کسی بھی کانفلکٹ کو اس وقت ان ایڈریسڈ ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں مداخلت نہیں کرنی, معاونت کرنی ہے, اور ہمیں وہاں پر لوگوں کو موقع دینا ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے. جو پولرائزیشن ہے کسی قسم کی وہ ختم ہونی چاہیے. اسپیکر صاحب, میں آج تھوڑا سا وقت اور لے کے صرف یہ بات یہاں پر رکھنا چاہوں گا کہ اس وقت میں کراچی کی ایک صورت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرا شہر. شکریہ. نہیں دیکھیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شکریہ. میں نے مطلب کس بات کا یہ نہ کریں. دیکھیں مجھے 5 منٹ اور دیں مجھے. دیکھیں میرا شہر مسلسل میرے شہر کا شمار مسلسل بدترین میں ہے. صرف سر ہی سلامت ہے, دھڑ زمین میں ہے. اسی لیے تو اور زیادہ کماتا ہوں کہ اسے بھی پال رہا ہوں جو آستین میں ہے. تو آپ 4 کروڑ کی آبادی والے اس شہر, اس کے المیے کو, اس کے نوحے کو, آج وہ 3 چیلنجز اور سامنے آ گئے. ایک اغوا برائے تاوان, میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم, یہ دونوں وہاں پر اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. مختلف تاجروں کو, خواجہ آصف صاحب کی توجہ بھی میں چاہوں گا کہ اس طرف ہو. دیکھیں میں مزید لوگوں کو شہید ہونے سے بچانے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ان ایشوز کو اگنور کریں گے جو ہماری بیس ہے, تو مجھے بتائیں کہ ہم کیسے ایڈریس کریں گے. میں نے تو یہ کہا, دیکھیں اسی طرح وہاں پر ہماری اکانومی میں جو انٹرپرونرز ہیں, جو ایس ایم ایز ہیں, جو ہماری بہنیں بیٹیاں کام کر رہی ہیں, 25% تو اگر وہ کہیں آن لائن کہیں پیسہ بھیجتے ہیں تو 25% تو ان کے اوپر وہ ٹیکس ہے. پھر جو کوریئر سروس کے ذریعے جب اپنی مصنوعات کو بھیجتے ہیں تو 4% کا فلیٹ ٹیکس وہاں ہو گیا. 90% آپ کا جو کک اسٹارٹ بزنس شروع ہوا تھا پورے پاکستان میں, 80 to 90% ختم ہو گیا. میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر آپ معاشی طور پر نہیں مضبوط ہوں گے, اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوں گے, تو اسی طرح کیا ہم لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دیتے رہیں گے؟ یہ وہی جانیں ہیں میرے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنا. شکریہ. شکریہ.